اور جس دور کے اندر بھی ختم نبوت کے لیے علماء کرام نے یا سادات نے قربانیاں دی ہیں نا، علماء و مشائخ نے، سب کا امام اہل سنت میں سے ہوتا تھا. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سنی تھے، اہل سنت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. تمام دیوبندی مکتبہ فکر، وہابی مکتبہ فکر، سارے آپ کے پیچھے. اللہ کریم نے ہر دور میں ختم نبوت کا محاذ، اس کا اعزاز اہل سنت کو عطا فرمایا. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے جب قادیان کے اس گندے کیڑے یعنی مرزا غلام قادیانی کو جو ہے وہ چیلنج کیا، جب اس کو میدان میں نکلنے کا کہا تو وہ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کیا کہنے لگا؟ پیر صاحب سے کہنے لگا اس طرح کریں کہ آپ بھی اور میں بھی قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں ہاتھ کے ساتھ، آپ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں، میں بھی قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں. جس کی رائٹنگ اچھی ہوئی، جس کا خط اچھا ہوا، خوش خط جس نے لکھا وہ سچا ہوگا. آپ نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے؟ اور بیوقوف آدمی وہ خوش خط لکھ کے نبی بنا جاتا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں. تو اس طرح کر، تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے نا کہ میں نبی ہوں. تو پیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو بھی کاغذ قلم رکھ، میں بھی کاغذ قلم رکھتا ہوں. جس کا قلم خود کاغذ کے اوپر لکھے وہ سچا ہوگا. مرزا قادیانی غلیظ بھاگ گیا، مبالغے کا چیلنج ہو گیا. لاہور کی بادشاہی مسجد کا نام آپ نے سنا ہوگا. بادشاہی مسجد کے اندر یہ مباہلہ ہونا تھا. تو پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ گولڑا شریف سے نکلے، ساتھ وہابی بھی چلے، دیوبندی بھی چلے، سنی بھی چلے، سارے بادشاہی مسجد. اور تاریخ بتاتی ہے مسجد جو ہے وہ کچا کچ بھری ہوئی تھی. پیر صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ علی پور سیدان شریف، یہ دونوں شخصیات سید زادے دونوں اکٹھے بادشاہی مسجد کے اندر داخل ہوئے. بڑا ایک سما تھا، بڑا ایک ماحول تھا. آپ اسٹیج پر تشریف لائے تو آپ نے کہا، مرزائی بھی وہاں موجود تھے تو مرزائیوں سے کہا بلاؤ اپنے مرزا قادیانی کو جس نے خود کو کہا ہے میں نبی ہوں، وہ جھوٹے نبی کو بلاؤ. وہ کہنے لگے جی بات یہ ہے پیر صاحب سیکیورٹی خدشات ہیں. مرزائیوں نے کہا آپ اس طرح کریں، ہم ایک اپاہج لڑکی لے کے آتے ہیں. اپاہج لڑکی اس کو کہتے ہیں بالکل ہی معذور ہو، نہ ہاتھ اس کے ٹھیک، نہ پاؤں ٹھیک، نہ آنکھیں ٹھیک، نہ اس کے کان ٹھیک، نہ اس کی زبان ٹھیک. انہوں نے کہا جی ہم وہ لے کے آتے ہیں، آپ اس کو ٹھیک کر دیں تو ہم آپ کو سچا سمجھ لیں گے. تو پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑا عظیم جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اوے مرزائیو چھوٹی بات کر دی ہے تم نے. آج اگر مردے بھی زندہ کرنے ہیں تو حضور کا یہ غلام مہر علی حاضر ہے. تو پیر صاحب یہ اتنی بڑی آپ نے بات کر دی ہے، اتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ مردہ زندہ کر کے دکھائیں تو پھر. تو پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے ایسی بات نہیں کہی، یاد رکھو. جو پیر صاحب نے وہاں تاریخی جملہ ارشاد فرمایا یاد رکھو جو بھی ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس سے کروایا جاتا ہے، اور کروانے والے تاجدار کائنات کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا قیامت تک لکھ لو، یہ اصول لکھ لو کہ جب بھی ختم نبوت کا محاذ ہوگا، جو بندہ بھی ختم نبوت کا کام کرے گا اس کی پشت کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ہوا کرے گا. پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر اگلی بات ارشاد فرمائی اور فرمایا یار تو اپنے مرزے کو لے آؤ. مرزائی کہنے لگے جناب پھر وہی بات، سیکیورٹی خدشات ہیں. آپ نے فرمایا ضمانت میں دیتا ہوں، ہوگا اسے یہاں لوگوں کی طرف سے کچھ نہیں، لیکن اپنے مرزے کو لے آؤ اور لا کے اس کو کہو میں مہر علی شاہ بیٹھتا ہوں، میرے آگے سے ایک مرتبہ گزر جائے. فرمایا میں ایویں بات نہیں کر رہا، پہلی تو بات ہے وہ آئے گا ہی نہیں، اور اگر آ گیا اور میرے سامنے سے گزرا، گزرتے ہوئے یا تو جل کے راکھ ہو جائے گا یا توبہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی ختم نبوت پر ایمان لے آئے گا. تو یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے ختم نبوت کا کام کیا.